شام میں بشار الاسد کا 24 سال کا اقتدار ختم، مسلح اپوزیشن کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ، شام کے صدر بشار الاسد نامعلوم مقام پر منتقل۔ تحریر الشام کی سربراہ ابو محمد جلالی کا کہنا ہے کہ دمشق میں تمام اپوزیشن فورسز کو سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے نئی حکومت کے قیام تک ملک کا نظام سنبھال لیا۔ شامی وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تعاون کا اعلان، کہا وہ اپنے گھر پر ہیں اور کوشش ہے کہ سرکاری ادارے اپنا کام کرتے رہیں۔ 59 سالہ بشار الاسد نے والد کی موت کے بعد اقتدار سنبھالا، دارالحکومت کے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کیا، لندن میں ماہر امراض چشم کی تعلیم کے لیے گئے لیکن مکمل نہ کر سکے۔ بھائی کی موت کے بعد بشار الاسد کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ 2011 میں شروع ہونے والی جنگ میں انہوں نے مسلح بغاوت کو بزور طاقت کنٹرول کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ شام کی صورتحال پر شدید نالاں، خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے پرعزم۔ نو منتخب صدر کہتے ہیں امریکہ کا شام کی کشیدہ صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں، بہتر ہے امریکی حکومت اس مسئلے سے دور رہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شام جنگ میں مداخلت ختم کر دوں گا۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے شام میں تصادم کو سلامتی کونسل کے تحت حل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیلی ٹینک 25 سال بعد مقبوضہ گولان سے آگے بڑھ گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج شامی علاقوں میں داخل، شامی شہر قنیطرہ پر قبضہ کر لیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق لکھا جانا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، اس صورت میں پہلے قانون کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ابہام ہے، پہلے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا؟ پی ٹی آئی دور کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ منظر عام پر آ گیا، جس میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ معاہدے کے مطابق مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی گئی، غیر ملکی طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت نے مالی امداد اور وسائل کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ لیکن یہ معاہدہ بہت بڑی پیش رفت تھی، اس میں رجسٹریشن کی مدارس تنظیمات المدارس کی خواہش تھی کہ ہمیں رجسٹریشن کا سارا عمل جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کرے، بجائے اس کے کہ پہلے انٹیریئر منسٹری کر رہی تھی یا باقی کر رہے تھے۔ اتحاد تنظیمات مدارس نے کہا تھا کہ ہمیں وزارت داخلہ کی بجائے وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے۔ مدارس میں یکساں نصاب کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو، انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ جو مدارس رجسٹرڈ نہیں انہیں بند کر دیا جائے۔ معاہدے پر تمام علماء کرام کے دستخط موجود تھے اور اب تک 18,000 سے زائد مدارس کو رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے۔ اس معاہدے کو واپس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 24 سے 25,000 مدارس عربیہ ہے اور ان میں سے 18,400 جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل پاکستان علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے، انہیں وزارت تعلیم سے ہی منسلک ہونا چاہیے۔ روز معاہدہ کریں اور روز نظام تعلیم بدلیں، ایسے تو یہ کھیل بن جائے گا، مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت میں وفاق ہائے مدارس عربیہ کا ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد سے اہم ملاقات، نواز شریف کی معاشی صورتحال میں بہتری، اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ بنانے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کے تناظر میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد سے اہم ملاقات، نواز شریف کی معاشی صورتحال میں بہتری، اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ بنانے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کے تناظر میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔
بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس، چیئرمین پیپلز پارٹی اور اراکین کے درمیان اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال۔ کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی، اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چین پہنچ گئیں۔ پاکستان کے سفیر جلیل خاور ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے بیجنگ ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ وفد سے بھی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک چین دوستی بلندی کی انتہا کی طرف گامزن ہے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اپنے ہی حواریوں سے خطرات۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا دوستی اور دشمنی کھل کر نبھاتا ہوں۔ ملک اب روز روز کے دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ سول نافرمانی کی جو کال دی گئی وہ ناکام ہو گئی۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ سب کو اس ملک میں امن کا ساتھ دینا، انتشار اور تشدد سے انکار کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے میں ملوث افراد قانونی گرفت میں آنا شروع۔ حکومت کی شرانگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بی بی کی ضمانت منسوخی درخواست 12 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس سنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ عدالت درخواست ضمانت منسوخ کرے، ایف آئی اے کی درخواست میں استدعا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے معاملے پر وزیر اعظم کا چیئرمین پی سی بی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ملاقات میں آئی سی سی نے محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ملک اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، جلد اچھی خبر سامنے آئے گی۔ آزاد کشمیر میں مظاہرین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی حکومتی ٹیم سے مذاکرات کامیاب، صدارتی آرڈیننس منسوخ، نوٹیفیکیشن جاری، اسیران کی رہائی کا عمل بھی جلد شروع ہونے کا امکان۔ مظاہرین کی جانب سے احتجاج کی کال بھی واپس۔ ایکشن کمیٹی اور حکومتی وزیر نے 12 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سندھ بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز و جامعات میں داخلہ ٹیسٹ، 38,609 امیدواروں کی شرکت۔ پرچہ تاخیر سے شروع ہونے پر والدین کا پارہ ہائی۔ یونیورسٹی گیٹ کا گھیراؤ کیا۔ سیکرٹری صحت کا امتحانی مرکز میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ زرعی برآمدات میں پاکستان کی جانب اہم پیش رفت، ایس آئی ایف سی کے تعاون سے زراعت اور زرعی مشینری کی برآمدات میں اضافہ۔ پاکستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان زرعی تجارت میں نئی بلندیوں تک پہنچنے کی حکومتی کوششیں کامیاب۔ پاکستانی ٹریکٹرز کی ابتدائی کھیپ افریقی ملک تنزانیہ پہنچ گئی۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس۔ سردیوں کے دوران گیس کی رسد و طلب کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آذربائیجان سے ایل این جی درآمد کرنے کی سمری منظوری کے لیے پیش۔ آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکارس سے ایل این جی کا ایک کارگو منگوانے پر غور۔ سرکاری حج اسکیم میں داخلے کے آخری 2 دن۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق پیر اور منگل کے روز نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی ہو رہی ہے۔ اب تک 72,000 سے زائد درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ روپے کے ساتھ داخلہ کروایا جا سکتا ہے۔ ضلع کرم میں حالات معمول پر لانے کی کوششیں تیز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کی خصوصی ہدایت پر سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے دواؤں اور دیگر ضروری اشیاء کی کھیپ پارا چنار روانہ کر دی گئی۔ واپسی پر ہیلی کاپٹر کے بھی ذریعے مریضوں کو پشاور شفٹ کیا جائے گا۔ کرم کا زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر پر دوائیں فراہم کی جائیں گی۔ مدھو بالا کی آمد، سونیا دنیا سے رخصت۔ کراچی کے سفاری پارک میں رہائش پذیر ہتھنی اچانک مر گئی۔ ہتھنی گزشتہ روز تک معمول کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ موت کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرنے کا فیصلہ۔ ہاتھیوں کا انکلوژر
कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। मजाक करना महंगा पड़ गया। कराची के इलाके खारादर में मजाक करने पर मुलजिम ने छुरी से ठेले वाले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम औरंगजेब ठेले से सामान लेने के लिए आया था। मजाक करने पर मुलजिम तैश में आ गया और छुरी के वार कर अली को मार दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुहाफिज ही दुश्मन बन जाएं तो आवाम कहाँ जाएं। सादिकाबाद के थाना कोट सब्जल पुलिस का नौजवान पर तशद्दुद। चचाए घर पर फायरिंग के शुबे में भतीजे इमरान को उठा लिया। रुकने पंजाब असम्बली की मुदाखलत पर रिहाई मिली। आरिफवाला में पुलिस चौकी इंचार्ज ने गरीब मेहनतकश तालिब इल्म पर जुल्म की इंतहा कर दी। शक की बिना पर गिरफ्तार करके उल्टा लटकाकर बदतरीन तशद्दुद किया। बेगुनाह साबित होने पर छोड़ दिया। वर्सा का एहतजाज, हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा। पंजाब में घरेलू झगड़े, 2 खवातीन की जान ले गए। विहाड़ी में देवर ने फायरिंग करके भाभी को मौत की नींद सुला दिया। वारदात में मुलजिम का बाप और भाई भी शामिल। मकतूला सना एक बच्चे की मां, 1 साल कबल ही शादी हुई थी। भावलपुर में शौहर ने दूसरी अहलिया के साथ मिलकर पहली बीवी का गला काट दिया। मुलजिम फरार। सवात में मालाकन यूनिवर्सिटी के तालिबात का पाक फौज के साथ यादगार दिन। सिक्योरिटी के हवाले से तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के बैंड ने मिल्ली नगमों पर मुश्तमिल धुनें पेश की। महसूद बेटनी, चित्राली और खटक रक्स भी पेश किया गया। पाक फौज की जानिब से दिफाई साजो सामान और इलाकाई एशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसे तालिबात ने खूब सराहा। आसमान से गिरते रुई के गाले, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। सयाहती मुकाम कागान, नारान और बाबूसर टाप में बर्फबारी ने हुस्न दोबाला कर दिया। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस नारान रोड को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क भर में सर्द मौसम के डेरे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सर्द हवाएं चलने लगी। शहर कायद में दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में फज़ाई आलूदगी का खात्मा। बारिश का पानी अब जाया नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में वासा का वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मंसूबे से 40 लाख गैलन बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा। MD वासा कहते हैं कि बारिश का महफूज पानी ज़राअत के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गजा में सेहूनी मज़ालिम जारी। मुसलसल हमलों में गजा में शहदा की तादाद 44,612 तक पहुँच गई। 1 लाख से जायद जख्मी। लाखों फलस्तीनी बेघर। रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पताल भी सेहूनी दरिंदगी का शिकार। फलस्तीनियों को इलाज की सहूलियात भी न मिल सकी। हमास के जवाबी हमलों ने नाम नहाद जदीद सेहूनी फौज की नींदें उड़ा दी। इसराइली हुक्काम की हमास के हमलों में होने वाले नुकसानात को छुपाने की कोशिशें। मगरिबी किनारे के इलाके अल खलील में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 इजरायली जख्मी। लिबनान में इसराइली हमले जारी। हिजबुल्लाह जंग के नाम पर रिहायशी इलाके सहयूनी फौज का निशाना। नाम नहाद सहयूनी फौज ने आर्जी जंग बंदी मुआहदे को भी तोड़ दिया। लिबनान में शहुदा की तादाद में मुसलसल इजाफा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों से इसराइली फौज भी परेशान। शाहीनों का प्रोटेस्ट टाकरा। कौमी T20 के स्क्वाड के डरबन में डेरे। कौमी स्क्वाड किंग्स मैच क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेगा। एडलेड में भारत को पिंक बॉल टेस्ट में शिकस्त। कैंगरूज ने भारतीय सुरमाओं को 10 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन्स का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग में 157 रन्स की बढ़तरी हासिल थी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 175 रन्स पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की 5 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना विमेन फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर। पहले हाफ में सऊदी अरब की बढ़तरी, दूसरे हाफ में पाकिस्तान की शानदार वापसी। इख्तितामी लम्हात में पाकिस्तान की सुहाई हिरानी ने गोल बनाकर स्कोर लेवल किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज। दुनिया शेर व अदब की मुमताज शख्सियात की शिरकत। सेशन में उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक, मुत्तहदा अरब अमारात की दोस्ती और तालीम की सूरत हाल जैसे मौज़ूआत पर माहिरीन का इज़हार ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। ए राहे हक के शहीदों जैसा लाजवाल मिल्ली नगमा लिखने वाले शायर मुशीर कासमी को 49 साल बीत गए। मुशीर कासमी ने फिल्म दुपट्टा के गीतों से शोहरत पाई। इस बाकमाल नगमा निगार ने 84 फिल्मों के लिए 300 के करीब गीत लिखे। उनके गीत चांदनी रातें ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।